اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 94 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 95 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تقتلوا لا نہیں، تقتلوا تم قتل کرو، تم مارو، صید شکار کو، تم شکار کو نہ مارو، وانتم اور جبکہ واو حالیہ ہے، انتم تم حرم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ اور من جو جس نے قتل کیا ہو اس کو اور جو اس کو مارے، منکم من سے تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے، مثل برابر، ما قتل ما جو قتل کرے مارے، من النعم من سے نعم مویشی چوپایوں میں سے جو مارا ہو، یحکمو فیصلہ کریں، بھی بے سے ہی سے اس کا، ذوا عدل دو عادل شخص، دو معتبر شخص، منکم من سے تم میں سے، ہدین ایک قربانی کا جانور، نیاز، بالغ الکعبۃ بالغ پہنچائے، الکعبۃ کعبہ میں، او کفارتن او یا کفارتن کفارہ ہے، طعام مساکین کھانا کھلانا محتاج کو، عدل او یا عدل برابر ذالک اس کے، سیامن روزے ہیں، لیذوق لے تاکہ یذوق وہ چکھے، وبال امرہ اپنے کیے کا، وبال اپنے کیے کا، کام کا جو اس نے کیا ہے، عفا معاف کیا، اللہ نے، ان سے ما جو اس سے جو سلفہ پہلے ہو چکا، جو گزر چکا اسے اللہ معاف کر چکا ہے، ومن عاد اور من جو عاد پھر کرے لوٹائے، فینتقم پس ینتقم انتقام لے گا، بدلہ لے گا، اللہ منہ من سے ہو اس سے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم شکار کو نہ مارو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، حالت احرام میں ہو جبکہ تم، ومن قتلہ منکم اور جو کوئی اس کو مارے تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اس کا بدلہ اس کے برابر ہے جو مویشی وہ مارے، جو مویشی اس نے مارا ہے، یحکم بہ ذوا عدل اس کا فیصلہ کریں دو معتبر شخص، منکم تم میں سے، ہدین بالغ الکعبۃ نیاز پہنچائے کعبہ تک، او کفارتن یا کفارہ ہے اس کا، طعام مساکین کھانا کھلانا محتاج کو، او عدل ذالک یا برابر اس کے، سیامن روزے ہیں، لیذوق تاکہ چکھ لے، وبال امرہ اپنے کیے کا، اپنے کام کا کیا، عفا اللہ عما سلف اللہ نے معاف کیا اس سے جو پہلے ہو چکا، ومن عاد فینتقم اللہ پس جو دوبارہ لوٹائے پس اللہ اس سے بدلہ لے گا، منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام غالب بدلہ لینے والا ہے، زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چارپایا جسے تم میں دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ بات چل رہی تھی
کہ حالت احرام میں شکار کھیلنے کی ممانعت کا حکم ہے۔ یہاں پر اب جس نے پھر بھی یہ کام کیا، پھر بھی اس نے حالت احرام میں جانور کو مارا، شکار کیا، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کا فدیہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کچھ وہ روایات پڑھ چکے ہیں، کچھ تفسیر پڑھ چکے ہیں، اس کی کچھ وہ ہماری رہتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کرے اس پر فدیہ ہے۔ حضرت طاؤوس کا فرمان ہے کہ خطا سے قتل کرنے والے پر کچھ نہیں، لیکن یہ مذہب غریب ہے۔ مجاہد بن جبیر سے مروی ہے کہ مراد وہ شخص ہے جو شکار تو قصدن کرتا ہے لیکن اپنی حالت احرام کی یاد اسے نہیں رہتی، اسے بھول جاتا ہے کہ وہ احرام میں نہیں ہے، لیکن جو شخص باوجود احرام کی یاد کے عمدن شکار کرے وہ تو کفارے کی حد سے نکل گیا، اس کا احرام باطل ہو گیا۔ یہ قول بھی غریب ہے۔ یہاں پر جمہور کا مذہب یہ ہے کہ قصدن شکار کرنے والا اور بھول کر کرنے والا دونوں کفارے میں برابر ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے تو قصدن شکار کھیلنے والے پر کفارہ ثابت ہوا، اور حدیث نے یہی حکم بھولنے والے کا بھی بیان فرمایا۔ مطلب اس قول کا یہ ہے کہ قصدن شکار کھیلنے والے پر کفارہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس کا گنہگار ہونا بھی، کیونکہ اس کے بعد کی آیت ہے کہ لیذوق وبال امرہ فرمایا ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے خطا میں بھی یہی حکم ثابت ہے، اور اس لیے بھی کہ شکار کو قتل کرنا اس کا تلف کرنا ہے، اور ہر تلف کرنے کا بدلہ ضروری ہے، خواہ وہ بالقصد ہو یا انجان پنے سے ہو۔ ہاں قصدن کرنے والا گنہگار بھی ہے، اور بلا قصد جس سے سرزد ہو جائے وہ قابل ملامت نہیں۔ پھر فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسی کی مثل چوپایا جانور راہ اللہ قربان کرے۔ ابن مسعود کی قرأت میں فجزاہ ہے، اور ان دونوں قرأتوں میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد جمہور کی دلیل ہے کہ جب شکار چوپایوں کی مانند ہو تو وہی اس کے بدلے میں دینا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اس کے خلاف کہتے ہیں خواہ شکار کے کسی جانور کے مثل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں قیمت دینی پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاں اس محرم شکاری کو اختیار ہے کہ خواہ اس قیمت کو صدقہ کرے، خواہ اس سے قربانی کا کوئی جانور خرید لے، لیکن یہ یاد رہے کہ امام صاحب اس قول سے صحابہ کا فیصلہ ہمارے لیے زیادہ قابل عمل ہے۔ انہوں نے شتر مرغ کے شکار کے بدلے اونٹ مقرر کیا ہے، اور جنگلی گائے کے بدلے پالتو گائے مقرر فرمائی ہے، اور ہرن کے بدلے بکری۔ یہ فیصلے ان بزرگ صحابیوں کی سندوں سمیت احکام کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جہاں شکار جیسا اور کوئی پالتو چوپایا نہ ہو اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قیمت کا ہے جو مکہ شریف پہنچائی جائے۔ پھر فرمایا کہ اس کا فیصلہ دو عادل مسلمان کر دیں کہ کیا قیمت ہے یا کون سا جانور بدلے میں دیا جائے۔ فقہاء نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ فیصلہ کرنے والے دو میں ایک خود قاتل ہو سکتا ہے یا نہیں، تو امام مالک وغیرہ نے تو انکار کیا ہے کیونکہ اسی کا معاملہ ہو اور وہی حکم کرنے والا ہو، اور امام شافعی، امام احمد وغیرہ نے آیت کے عموم کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے مذہب کی دلیل تو یہ ہے کہ خود حاکم اپنے اوپر اپنا ہی حکم کر کے اسی حکم میں اپنا منصف آپ نہیں بن سکتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک اعرابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک شکار کو احرام کی حالت میں قتل کر دیا ہے، اب آپ فرمائیے کہ میں مجھ پر بدلہ کیا ہے؟ آپ نے حضرت ابی بن کعب کی طرف دیکھ کر ان سے دریافت فرمایا کہ آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اس پر اعرابی نے کہا سبحان اللہ، میں آپ سے دریافت کرنے آیا ہوں، آپ خلیفہ رسول ہیں اور آپ کسی سے دریافت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں تیرا کیا بگڑا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو عادل جو فیصلہ کر دیں، اس لیے میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا، جب ہم دونوں کسی بات پر اتفاق کر لیں گے تو تجھ سے کہہ دیں گے۔ اس کی سند تو بہت مضبوط ہے لیکن میمون اور صدیق کے درمیان انقطاع ہے۔
یہاں یہی چاہیے تھا کہ حضرت صدیق نے جب دیکھا کہ اعرابی جاہل ہے اور جہل کی دوا تعلیم ہے تو آپ نے اسے نرمی اور محبت سے سمجھایا، اور جبکہ اعتراض کرنے والا خود مدعی علم ہو پھر وہاں یہ صورت نہیں رہتی۔ چنانچہ ابن جریر میں ہے کہ حضرت قبیصہ بن جابر کہتے ہیں ہم حج کے لیے چلے، ہماری عادت تھی کہ صبح کی نماز پڑھتے ہی ہم سواریوں سے اتر پڑتے اور انہیں چلاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے پیدل چل پڑتے۔ ایک دن اسی طرح جا رہے تھے کہ ایک ہرن ہماری نگاہ میں پڑا، ہم میں سے ایک شخص نے اسے پتھر مارا جو اسے پوری طرح لگا اور وہ مر کر گر گیا۔ وہ شخص اس سے مردہ چھوڑ کر اپنی سواری پر سوار ہو گیا۔ ہمیں یہ کام بڑا برا معلوم ہوا اور ہم نے اسے بہت کچھ کہا سنا۔ مکہ شریف پہنچ کر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ اس نے سارا واقعہ خود بیان کیا۔ اس وقت جناب فاروق کے پہلو میں ایک صاحب کھڑے تھے جن کا چہرہ چاندی کی طرح جگمگا رہا تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کچھ باتیں کی، پھر میرے ساتھی سے فرمایا کہ تو نے اسے جان بوجھ کر مار ڈالا یا بھول چوک سے؟ اس نے کہا میں نے پتھر اسی پر پھینکا اور قصدن پھینکا، لیکن اسے مار ڈالنے کی میری نیت نہ تھی۔ آپ نے فرمایا پھر تو خطا اور عمد کے درمیان ہے، جا تو ایک بکری ذبح کر دے، اس کا گوشت صدقہ کر دے اور اس کی کھال اپنے کام میں لا۔ یہ سن کر ہم وہاں سے چلے آئے۔ ہم نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھ تو نے بڑا قصور کیا ہے، اللہ جل شانہ کی نشانیوں کی تجھے عظمت کرنی چاہیے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خود امیر المومنین کو تو یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، انہوں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ میرے خیال سے تو اپنی اونٹنی اللہ کے نام سے قربان کر دے، شاید اس سے تیرا جرم معاف ہو جائے۔ افسوس کہ اس وقت مجھے یہ آیت یاد ہی نہ رہی کہ حضرت عمر نے تو اس حکم پر عمل کیا کہ دو عادل شخص باہم اتفاق سے جو فیصلہ کریں۔ حضرت عمر کو بھی میرا یہ فتویٰ دینا معلوم ہو گیا۔ اچانک آپ کوڑا لیے ہوئے آ گئے۔ اول تو میرے ساتھی پر کوڑا اٹھا کر فرمایا تو نے ایک تو جرم میں قتل کیا، دوسرا حکم کی تعمیل میں بے وقوفی کر رہا ہے۔ اب میری طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا امیر المومنین اگر آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں آپ کو آج کی تکلیف ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ آپ نرم پڑ گئے اور مجھ سے فرمانے لگے اے قبیصہ، میرے خیال سے تو جوانی کی عمر والا، کشادہ سینے والا اور چلتی زبان والا ہے۔ یاد رکھ نوجوانوں میں اگر 9 خصلتیں اچھی ہوں اور ایک بری ہو تو وہ ایک بری خصلت 9 بھلی خصلتوں کو مات کر دیتی ہے۔ سن، جوانی کی لغزشوں سے بچا رہے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کی حالت میں ایک ہرن کا شکار کر لیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس گئے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے 2 رشتہ داروں کو لے آؤ، وہی فیصلہ کریں گے۔ میں جا کر حضرت عبد الرحمن کو اور حضرت سعد کو بلا لایا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک موٹا تازہ بکرا فدیہ دوں۔ حضرت طارق فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک ہرن کو تیر مارا، وہ مر گیا۔ حضرت عمر سے اس نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے خود کو بھی مشورے میں شریک کر لیا اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ گھر کی پالتو بکری راہ اللہ قربان کرو۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ خود قاتل بھی 2 حکم کرنے والوں میں ایک بن سکتا ہے۔ پھر آیا ہر معاملے میں اب بھی موجود لوگوں میں سے 2 حکم فیصلہ کریں گے یا صحابہ کے فیصلے کافی ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر فیصلہ اس وقت کے موجود 2 عقل مند لوگوں سے کرایا جائے گو اس میں پہلے کا کوئی فیصلہ ہو یا نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے یہ فدیے کی قربانی حرم میں پہنچے، یعنی وہیں ذبح ہو اور وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم ہو، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پھر فرمایا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا کھلانا یا اس کے برابر کے روزے، یعنی جب محرم اپنے قتل کیے ہوئے شکار کی مانند کوئی جانور نہ پائے یا خود شکار ایسا ہوا ہی نہیں جس کے مثل کوئی جانور پالتو ہو۔ یہاں پر لفظ او اختیار کے ثابت کرنے کے لیے، یعنی بدلے کے جانور میں کھانا کھلانا
میں اور روزے رکھنے میں اختیار ہے، جیسے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن اور امام شافعی کے 2 قولوں میں سے ایک قول امام احمد کا مشہور قول ہے اور آیت کے ظاہر الفاظ بھی یہی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب وار ہے، یعنی پہلے تو بدلا، بس مالک، ابو حنیفہ ان کے ساتھی حماد اور ابراہیم کا تو قول ہے کہ خود شکار کی قیمت لگائی جائے گی، اور امام شافعی فرماتے ہیں شکار کے برابر کے جانور کی قیمت لگائی جائے گی، اگر وہ موجود ہو پھر اس کا اناج خریدا جائے گا اور اس میں سے ایک مد ایک مسکین کو دیا جائے گا۔ مالک اور فقہائے حجاز کا قول بھی یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں ہر مسکین کو 2 مد دیے جائیں گے، مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے بھی یہی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں گیہوں ہو تو 1 مد اور اس کے سوا کچھ ہو تو 2 مد، بس اگر نہ پائے یہ اختیار اس آیت سے ثابت ہو جائے تو ہر مسکین کے کھانے کے عوض 1 روزہ رکھ لے۔ بعض کہتے ہیں جتنا اناج ہو اس کے ہر 1 صاع کے بدلے میں 1 روزہ رکھے، جیسے کہ اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جو خوشبو وغیرہ لگائے۔ شارع علیہ السلام نے حضرت کعب بن عجرہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک فرق کو 6 شخصوں کے درمیان تقسیم کر دیں یا 3 دن کے روزے رکھے۔ فرق 3 صاع کا ہوتا ہے۔ اب کھانا پہنچانے کی جگہ میں اختلاف ہے، امام شافعی کا فرمان ہے کہ اس کی جگہ حرم ہے، عطا کا قول بھی یہی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جہاں شکار کیا ہے وہیں کھلوا دے یا اس سے بہت زیادہ کے قریب کی جگہ میں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خواہ حرم میں خواہ غیر حرم میں اختیار ہے۔ سلف کی اس آیت کے متعلق اقوال ملاحظہ۔ اب اتنے سارے اقوال ہم نہیں پڑھتے ہیں، آگے ہم جو ہے وہ چلتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے محرم ہو کر شکار کیا، اس پر فدیے کا فیصلہ کیا گیا، اس نے پھر شکار کیا تو آسمان سے آگ آ گئی اور اسے جلا کر بھسم کر دیا۔ یہی معنی ہے کہ اللہ کے فرمان آیت فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ کہ اللہ اپنی سلطنت میں غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اسے انتقام سے روک نہیں سکتا، اس کا عذاب جس پر آ جائے کوئی نہیں جو اسے ٹال دے۔ مخلوق سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، حکم اس کا سب پر نافذ ہے، عزت اور غلبہ اسی کے لیے ہے، وہ اپنی نافرمانیوں سے زبردست انتقام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم چینج ہو رہا ہے، گلا خراب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، اب میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔